اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال کا بدلہ میں 10 گنا سے 700 گنا سوائے روزے کے۔ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا اور میں اس کا بدلہ دوں۔ یدع طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، شہوت چھوڑتا ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک عجیب قسم کی مہک آتی ہے، اور دنیاوی نقطۂ نظر سے یہ مہک اچھی نہیں ہے، مگر چونکہ بندہ یہ مشقت اللہ کے لیے اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کی جو مہک ہے وہ مشک سے بھی۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ کو پروموٹ کرتا ہے، ہمیں متقی بناتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم فجر سے لے کر کے مغرب تک اللہ کے حکم پر کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پانی چھوڑ سکتے ہیں، جائز خواہشات کو چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اللہ کے حکم پر ناجائز بھی چھوڑ سکتے ہیں، ہم اللہ کے حکم پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس روزے کی حالت میں آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، آپ نے ظاہر وضو کیا ہوگا، آپ نے گھر میں یا مسجد میں وضو کیا ہوگا، اور آپ فجر کے ٹائم سے لے کے ابھی تک پیاسے ہیں، اور وضو کرنے کے لیے آپ نے کلی کی ہوگی، اور کلی کرنے کے لیے پانی آپ کے منہ میں گیا ہوگا، لیکن وہ پانی منہ میں گیا، منہ کے اندر گیا لیکن واپس آ گیا۔ کیا مجال ہے کہ اس پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے اترا ہو، آپ نے وہ پانی منہ میں ڈالا اور فوراً پانی باہر نکال دیا۔ آپ کو پیاس لگی ہے، حلق مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، پیاس کی طلب ہو رہی ہے، مگر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو پانی منہ کے اندر گیا ہے اور چند سینٹی میٹر اور چند انچ کے اندر اگر وہ پانی چلا جاتا تو آپ کا رگ، آپ کی رگیں تر ہو جاتی، آپ کا حلق تر ہو جاتا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ایسا نہیں کرنے دیتی؟ وہ کون سی طاقت ہے جو مغرب تک اس تکلیف کو برداشت کرنے پر آپ کو آمادہ کرتی ہے، اور مغرب کی اذان کے بعد جب آپ منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تب کہتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اے اللہ، پانی تو کئی بار میرے منہ میں گیا مگر میری رگیں تر نہیں ہوئی، میری پیاس نہیں بجھی، پانی اب میرے حلق کے اندر جا رہا ہے، اب جا کر کے اللہ تیری توفیق سے میں نے روزہ کمپلیٹ کیا ہے اور میری پیاس بجھی ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے۔ برائی کے تقاضے دنیا میں موجود رہیں گے، شیطان کے جال چاروں طرف موجود رہیں گے، بے حیائی اور گندگی اور ننگا پن دنیا میں برقرار رہے گا، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کے بیچ میں رہ کر کے ہمیں اپنے دامن کو ان برائیوں سے بچانا ہے، اور رمضان کا روزہ ہمیں یہی ٹریننگ دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ہمدردی اور غمگساری بھی سکھاتا ہے۔ ہم تو اپنے اختیار سے بھوکے ہیں، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں روح افزا بھی موجود ہے، ہمارے گھر میں دنیا بھر کے جوس بھی موجود ہیں، پھل فروٹ بھی موجود ہیں، مگر ہم اللہ کے حکم پر نہیں کھائیں۔ مگر اسی دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا مشکل سے نصیب ہوتا ہے، جو صبح کو کھا لے تو ان کے بچوں کو شام کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان کی کتنی راتیں فاقہ کشی میں گزرتی ہیں، جن کی کئی راتیں بھوک اور پیاس کے عالم میں گزرتی ہے، جن کے بچے بھی اپنے لائف اسٹائل سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، جن کے بچے بھی انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں کہ شاید آج ابا کی آمدنی میں ہمارے کھانے کا انتظام نہ ہو سکا۔ دنیا میں کروڑ ایسے لوگ ہیں میرے بھائی، ان کی بھوک کا احساس آپ کو کیسے ہوگا، ان کی پیاس کا احساس آپ کو کیسے ہوگا، ان کی تکلیف کا احساس آپ کو کیسے ہوگا؟ روزہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس۔ اسی لیے روزے کی حالت میں انسان کے دل میں ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی 6 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے تو عام حالات میں بھی بہت سخاوت کرتے تھے، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی کی سخاوت تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سخاوت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ رمضان میں آپ جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ قرآن کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کی نیت میں بھی تبدیلی آئے گی، آپ کے حوصلے میں بھی بڑھوتری ہوگی، آپ کے جذبے میں بھی بڑھوتری ہوگی۔ نبی جب قرآن سناتے تھے جبریل علیہ السلام کو، اس وقت جتنا قرآن اترا رہتا تھا وہ پورا جبریل کو سناتے تھے، تو اللہ کے نبی اس وقت بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ تو رمضان میں ہمیں بھی سخاوت کرنا چاہیے۔ یہ ہماری مسجدوں میں سفرا آتے ہیں، یہ مدارس کے لیے، یتیم خانوں کے لیے اور جو ہے مجبوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ان سفرا کے ساتھ میں ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا، معاف کیجیے گا، ان سفرا کے ساتھ اور مدارس کے ان
जो ज़कात लेने के लिए आते हैं लोगों के साथ, जो मस्जिद की कमेटी का और आम लोगों का जो सलूक होता है वो बड़ा ही तहकीर आमेज होता है, बड़ा ही जिल्लत आमेज। लेकिन इसी मुल्क में मैं मध्य प्रदेश में एक जगह गया, वहां बहुत करोड़पति एक साहब हैं, उनके बाप दादा से लेके आज तक उनका मामूल है कि जितने सफरा आते हैं वो कहते हैं साहब इनके इफ्तार का, इनके सहरी का, इनके खाने का इंतजाम हमारे। ये जज्बा भी बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला देता है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़कात और अगर आप इस महीने में निकाल रहे हैं, सदका खैरात आप कर रहे हैं, तो आप इसको कोई एहसान समझ के न करें, कोई टैक्स समझ के न करें। इस माह मुबारक की खुसूसियात में से खुसूसियत है कि इसमें अल्लाह की राह में ज्यादा ज्यादा खर्च किया जाए। जितने नेकी के मौके हैं वहां दिल खोल करके ताउन। रमजान का महीना, क़यामुल लैल का महीना।